حدیث کے اندر آتا ہے مومن وہ ہے جس کے خطرے سے باقی لوگ امن میں رہیں، کسی کو خطرہ نہ ہو۔ اس کو تھوڑا اور واضح اگر کریں نا آسان کرنے کے لیے، مومن وہ ہے جس کو آپ پیسے دے دیں، آپ کو اطمینان ہو کہ جو میں نے اس کو پیسے دیے مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرے معاملے اس کے پاس ہیں، اس سے مسئلے میں نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے، اور وراثت کی تقسیم ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کو ایک اطمینان ہو کہ اچھا میرا معاملہ اس کے پاس ہے نا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور اگر کسی کے بارے میں یہ گمان ہو کہ جس کو ہم نے پیسے دے دیے یا اس کو کسی معاملے میں بڑا بنا دیا یا کوئی ایسی بات ہے اور آپ کو اطمینان نہ ہو، پھر خطرہ ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسرے کیا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ کیا لوگوں کی امانتیں یا لوگوں کی چیزیں یا لوگوں کے معاملات ہمارے پاس ہوں تو کیا وہ لوگ ہم سے امن میں ہیں؟ ان کو اطمینان ہے پورا کہ جی حافظ صاحب کے پاس معاملہ ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، مجھے اطمینان ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر خطرے کی بات ہے، کیونکہ مومن وہ ہے جس سے دوسروں کی بات، دوسرے امن میں ہو۔ کیا ہمارے غصے سے، ہمارے بدلے اور انتقام کی آگ سے دوسرے محفوظ ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں ہیں تو پھر انا للہ، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ ان تمام معاملات میں ہمیں کہاں پتہ لگے گا؟ بڑوں کے سامنے تو پھر بھی پتہ ہو جاتا ہے، مسئلہ آتا ہے بیوی کے سامنے۔ بیوی کے سامنے سارے شیر ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے دی، خود بتایا 1400 سال پہلے، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ بہتر ہو، گھر والوں کے ساتھ۔ ایک آدمی بازار میں بہتر ہے، سوسائٹی میں بہتر ہے، بہت اچھا، بڑا خیال کرنے والا، بڑا کیئرنگ ہے، بڑا لونگ ہے، بہت اچھا ہے، ساری دنیا میں اس کی تعریفیں ہیں، اور اگر بیوی دل سے اس کی قدردان نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں یہ فضول آدمی ہے، اس کی کوئی قدر ویلیو نہیں۔ اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سنیے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں محض صرف سفر مکہ سے خدا نہیں ملتا، خالی مکہ جانے سے خدا نہیں ملتا۔ لکھتے ہیں محض سفر مکہ سے خدا نہیں ملتا، مثلا اگر کوئی حج نفل کر کے بیوی کا حق ضائع کرے تو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں؟ عمرے پہ تو چلے گئے لیکن واپس آ کے بیوی کو ٹف ٹائم دے دیا یا پہلے ہی دیا ہوا تھا، اس عمرے کا کیا فائدہ ہوا؟ علماء لکھتے ہیں حج پر نفلی حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے اللہ نہیں ملتا، اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ ہاں لوگوں میں نام ہو جائے گا، نہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمایا، لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شروع کرو اس شخص سے جو تمہارے عیال میں ہو، یعنی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اپنے گھر والوں سے شروع کرو۔ ماں باپ گھر میں ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیال کریں۔ اور غور سے سنیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر آیا، وہ بہت نمازیں پڑھتی تھی، بہت روزے رکھتی تھی، بہت قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ولیکن توزی جیرانہا، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تکلیف میں تھے۔ تو کیا ہوا بتائیں، کسی کو معلوم ہے؟ فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ نماز وہ پڑھتی ہے، روزے وہ رکھتی ہے، اعمال وہ کر رہی ہے، سب کچھ کر کے صرف زبان کی وجہ سے۔ اور کون لوگ تکلیف میں تھے؟ پڑوسی۔ اور اگر ایک چھت کے نیچے رہنے والے زبان سے تکلیف میں ہوں، آپ صبح آفس جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے بیوی کو دو ایسے بول دیے کہ سارا دن وہ تکلیف میں گزرے، تو جب پڑوسیوں کے بارے میں بتا دیا جہنم، تو جو گھر والے اگر ہماری زبان سے تکلیف میں ہوں گے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ یا ماں باپ کو ایسا سخت کوئی بول دیا، بھائی بہن کو بول دیا، یا بیوی نے شوہر کو بول دیا ایسی بات کہ شوہر تکلیف میں رہا،
تو واضح لکھا ہے حضرت نے کہ صرف خالی سفر مکہ سے اللہ نہیں ملتا، اور بہت سارے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے حقوق العباد کی بات کو آج ٹاپک لیا گیا کہ اس طرف ہم فکر کریں. ایک اور حدیث سنیے، ایک اور بھی عورت کا ذکر ہے حدیث کے اندر کہ ایک عورت ایسی تھی جو فرائض پورے کر لیتی تھی، 5 نمازیں پوری ہو گئی، لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں تھی، اس کے پڑوسی خوش تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے. تو اب ہم اپنے غیربانوں پر غور کریں جو بھی 10 منٹ سے بات چل رہی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو.